الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ موضوع سخن کتاب شریف غیبت نعمانی 14واں باب ہے، اور آخری دو روایتیں ہیں جو اس باب کی آپ کی خدمت میں بیان ہوں گی، اور اس کے بعد 15واں باب۔ پچھلی دفعہ جو یہ روایت جس کے اندر امام زمان علیہ السلام کا خطبہ ہے اور اس سے پہلے جنگ ہے سفیانی سے، اسی طرح دو اور اس کے اندر شخص بیان ہوئے ہیں جن سے امام زمان علیہ السلام جو ہے وہ جنگ کریں گے، اور ان کا نام جو ہے ابقا اور اصحب، یہ اس روایت کے اندر بیان ہو رہا ہے۔ چونکہ یہ روایت جو ہے وہ مطرح ہوئی سوشل میڈیا پر، تو کچھ لوگوں کے سوالات آئے، انہوں نے کہا کہ اصحب اور ابقا کے بارے میں بھی بتائیں۔ جو کچھ ہم تحقیق کرتے ہیں روایات کے اندر، کبھی تو یہ دو شخص ایک شخص روایات میں بتائے گئے ہیں کہ سفیانی کا ایک دشمن ہوگا، اس کو ابقا اور اصحب دونوں نام دیے گئے ہیں۔ اصحب جو ہے وہ عرب کے اندر جو ہے وہ سرخ بالوں والا جو اونٹ ہوتا ہے اسے اصحب کہتے ہیں۔ زیادہ اس نام کا جو اطلاق ہو رہا ہے اس شخص پہ، اس عنوان سے ہو رہا ہے کہ یہ رومی ہے، اور یعنی مغربی لوگ ہیں، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں چونکہ بالآخر شام کے اندر جو ہیں مسیحی اور یہودی بھی آباد ہیں، شاید ان میں سے ہے، یعنی ایک کافر ہے، غیر مسلم ہے جو اٹھے گا اس زمانے میں۔ اس کو ابقا بھی کہا گیا ہے، یعنی ابقا جو ہیں ویسے تو سیاہ و سفید کو کہتے ہیں، بعض روایات میں اس کا معنی مثلا خبیث کہا گیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ رنگا رنگ جو ہے وہ کپڑے پہنے گا، اس وجہ سے ابقا جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اب یہ دو شخص ہیں یا ایک؟ روایات میں کبھی یہ دو شخص بتائے جاتے ہیں اور کبھی ایک۔ ظاہراً یہ دونوں جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، یعنی شام کے اندر ایک بہت بڑا تنازع داخلی جو ہے شام کے اندر، جیسے ابھی بھی شام جو ہے وہ گھرا ہوا ہے اندرونی تنازعات میں۔ اس زمانے میں اندرونی طور پر تین جو ہیں پرچم اٹھیں گے، آپس میں لڑیں گے، اور سفیانی جو ہے وہ سب پہ غالب آئے گا، پہلے ابقا پہ پھر اصحب پہ۔ ابقا کہتے ہیں یہ شام کے اندر پائے تخت میں ہوگا، دارالخلافہ میں ہوگا، اور اصحب جو ہے یہ باہر کے علاقوں سے۔ تو یہ دو فتنے ہیں جو بالآخر سفیانی جو ہے جن سے بھرپور طریقے سے لڑے گا، اور آخر میں جو ہے ان کو شکست دے گا، اور خود سفیانی ایک بہت بڑی طاقت بن کر جو ہے وہ ابھرے گا۔ ایک تو سوال ان کے بارے میں تھا، ظاہراً لگتا ہے یہ غیر مسلم ہے۔ ایک سوال جو ہے کسی شخص نے کیا، اور میرے خیال 2 دفعہ ان کا سوال آیا، کہ یہ جو بعض روایات کہتی ہیں کہ ظہور سے پہلے ہر پرچم جو ہے وہ طاغوت ہے اور باطل ہے، سوائے یمانی کے پرچم کے، جس طرح ہم نے یہاں بھی روایات دیکھی ہیں۔ تو انہوں نے اشارہ کیا انقلاب اسلامی ایران کی طرف کہ آپ کا اس پرچم اور اس حکومت کے بارے میں کیا خیال ہے۔ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہاں ظہور سے پہلے، یعنی جو ظہور کے نزدیکی ایام ہیں اس میں پرچموں کی بات ہو رہی ہے، جس میں سفیانی کا پرچم وہ بھی باطل ہے، ابقا اصحب کا پرچم بھی باطل ہے، خراسانی کا پرچم کی بھی تائید نہیں ہوتی، یمانی کے پرچم کی۔ تو یہ تو ظہور سے یعنی بالکل جو ایام نزدیک ہیں ظہور سے ان کی بات ہے۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جتنے بھی اس قسم کے فتنے اٹھیں گے یہ 6 ماہ 9 ماہ یا زیادہ سے زیادہ 15 ماہ، اس کے بعد ختم ہو جائے گا سلسلہ باطل پرچموں کا۔ ایران اسلامی کا جو پرچم ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بالکل ظہور کے نزدیک ایام والا پرچم نہیں ہے، اور یہ جو حکومت ہے یہ اس عنوان سے قائم نہیں ہوئی کہ ان کا یہ دعویٰ تو نہیں ہے کہ یہ امام مہدی کی حکومت ہے، بلکہ یہ ان کے ظہور کے لیے بے عنوان مقدمہ اور زمینہ، تو ہر کام جو ظہور کے لیے بے عنوان مقدمہ پیش خیمہ کیا جائے وہ خود امام زمان کے لیے حرکت ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں ان کی نصرت کے لیے ہے۔ تو نصرت کے لیے جو بھی کام کریں وہ خیر و برکت والا ہے۔ اب یمانی کے پرچم کی کیوں تعریف ہوئی ہے؟ کیوں یمانی کی تعریف ہوئی ہے؟ چونکہ اس کے بارے میں روایات میں یہ ہے کہ وہ آپ کے آقا اور امام کی نصرت کے لیے اٹھے گا۔ تو بس نصرت کے لیے اٹھنا، پرچم بلند کرنا جو ہے مولا کے لیے، وہ اتفاقاً جو ہے وہ وظائف منتظرین میں سے ہے کہ آپ اپنی توان، اپنی استعداد، اپنی طاقت کے مطابق جتنا کچھ ہو کریں۔ اگر آپ ایک گھر کو ٹھیک کر سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے، ایک محلے کو، ایک شہر کو اور ایک مملکت کو امام کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ تو یعنی یہ گویا امام کے ظہور کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہے۔
ایک ملت کو، ایک ملک کو جو ہے وہ راہ امام زمان پہ لگانا۔ اور خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ہرگز جو ہے وہ یہ نہیں کہا تھا کہ ہم کوئی مہدی بن کے آئے ہیں، ہم خدمت گزار ہیں، ہم ان کے ظہور کے لیے پیش خیمہ ہیں، یہ ان کی نصرت کے لیے ہم اٹھے ہیں۔ یہ قوم اس عنوان سے اٹھی تھی، اور ہم سب کا فریضہ امر بالمعروف کرنا۔ اگر آپ امر بالمعروف میں ایک مملکت کے امور سنبھال سکتے ہیں اور ان کو نیکی اور جو ہے وہ راہ خدا کی طرف لگا سکتے ہیں، تو یہ تو بہت بڑی خدمت ہے، دین کی بھی اور امام کی راہ کی بھی۔ تو وہ پرچم باطل ہیں اور طاغوت ہیں کہ جو امام مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے کرتے ہوں گے، جس میں خود سفیانی ہے، جس میں باقی بھی شاید خراسانی بھی اس کے زمرے میں آتا ہو، چونکہ بالآخر یہ اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں سفیانی خود ادعائے مہدویت رکھتا ہے، وہ جو خراسانی ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں سفیانی بھی اسی طرح، جس طرح ابھی بھی آپ دیکھیں یہ جو مختلف حرکتیں شروع ہوئی ہیں شام میں، عراق میں، حتیٰ افغانستان میں، یہ اکثر اسی طرح کی ہیں۔ یہ خود دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم وہی امام مہدی والی حرکت ہے، ہم وہی گروہ ہیں کہ جن کی بشارت ہوئی ہے۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو منسوب کیا، حتیٰ وہ ابو بکر بغدادی نے تو صراحت کے ساتھ دعویٰ کر دیا تھا، وہ جو داعش کا سربراہ تھا۔ تو بس اس قسم کے جو تحرک ہیں، اس قسم کے جو تحریکیں ہیں اور پرچم ہیں، یا اس قسم کے جو گروہ ہیں کہ جو امام مہدی کی نصرت کے لیے نہیں بلکہ خود جھوٹے مہدی بن کر، حتیٰ ان کو کیا حق ہے لوگوں کو ذبح کرنے کا، قتل و غارت کا؟ یہ حق نہیں تھا ان کو۔ اصلاح کی تحریک ہے، اس کے اندر اتنے ظلم ڈھائے انہوں نے۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ سارے کے سارے طاغوت ہیں، چاہے بے نام دین ہی کیوں نہ ہو۔ تو پرچم نورانی جو ہے انقلاب ایرانی اسلام کا، یہ امام زمان کی نصرت اور خدمت کے لیے ہے، اور اللہ اس انقلاب کو باقی رکھے تا ظہور امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف۔ تو بس ہم روایات کی تفسیر جو ہے وہ اپنے ذہن کے مطابق نہیں کریں گے۔ پہلی تو بات ہے اس قسم کی روایات ظہور کے نزدیک ترین زمانے پر ہیں، اور اس میں بھی وہ پرچم جو مولا کی نصرت کے لیے ہے اس کی تعریف ہوئی ہے۔ اور ایران جیسی حکومت یا اس سے پہلے آل بویا، صفوی یا کہیں بھی کوئی اس طرح کا اگر اقتدار تشیع کو ملتا ہے تو اس سے آپ کو ایک وسیع میدان فراہم ہو رہا ہے لوگوں کی اصلاح کا، اور یہ سارے کام جو ہیں وہ وظائف منتظرین میں سے ہیں اور مولا کی نصرت کے لیے۔ تو ہم اپنی اس روایت کے اندر جو ہے یہاں پہنچے تھے کہ امام زمان علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے اس وقت لوگوں سے گفتگو فرمائیں گے۔ ایک خطبہ ہے جس کو شروع کیا گیا تھا، اور آج جو ہے اس کا باقی حصہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ مولا جو ہے وہ اپنا تعارف کروائیں گے، اور اس کے بعد میرے خیال یہاں پہنچے تھے کہ الا فمن حاجنی فی کتاب اللہ فانا اول الناس بکتاب اللہ۔ اگر کوئی قرآن مجید کے حوالے سے مجھ سے بحث کرنا چاہتا ہے تو جان لیں کہ میں کتاب خدا پر گفتگو کرنے میں سب سے زیادہ شائستہ ہوں۔ یعنی قرآن کی تفسیر، قرآن کے معانی، قرآن سے ہمیں کیا درس اور دین مل رہا ہے اسے بیان کرنے میں میں سب سے زیادہ شائستہ ہوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کوئی نیا قرآن لے کے آئیں گے، یہی قرآن ہے۔ قرآن نیا نہیں لے کے آئیں گے، قرآن کی حقیقی تفسیر ہوگی جو اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی، وہ لوگوں کو نہیں لگے گی۔ اصل قرآن اب جیسے سمجھا جائے گا اس سے پہلے لوگوں نے اس طرح سمجھا نہیں ہے۔ اگر ائمہ نے بیان کیا تھا، درمیان میں اتنے واسطے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ حقائق کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ امام زمان علیہ السلام حقیقی معنوں میں اسی قرآن کو بیان کریں گے اور نافذ کریں گے۔ اصل میں امام مہدی کی حکومت کا ایک نام دولت القرآن ہے، کہ اصل حکومت قرآن اس زمانے میں شروع ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ الا فمن حاجنی فی سنت رسول اللہ، اگر کوئی رسول اللہ کی سنت پر مجھ سے بحث کرنا چاہتا ہے، فانا اول الناس بسنت رسول اللہ، میں سب سے زیادہ شائستہ ہوں کہ آپ کو بتاؤں سنت رسول کیا۔ اتفاقاً کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام جب ظہور کریں گے ساری بدعتیں اس لیے ختم ہوں گی کہ حقیقی سنت پیغمبر جو ہے وہ اس زمانے میں بیان ہوگی۔ چونکہ اب سنت پیغمبر کو مخفی کیا گیا، یہ بدعتیں ظاہر ہیں۔ اب طرح طرح کی نمازیں، طرح طرح کی عبادتیں بے نام اسلام، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ آخر ایک طرح کی نماز تھی، ایک طرح کی فقہ اور ایک طرح کی شریعت تھی۔ اب یہ جو مختلف شکلوں کی شریعتیں ہیں، مختلف جو اختلافات ہیں، وہ اس لیے ہے کہ لوگوں نے سنت رسول کو چھوڑ کر اپنی عقل سے، قیاس سے جو انہوں نے مسائل خود ہی ایجاد کیے، خود ہی احکام، فتوے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آگے آ گئیں، اصل جو ہے وہ سنت رسول پیچھے۔ تو امام زمان علیہ السلام آئیں گے، یہ سارے باطل فرقے جو اسلام کے اندر ہیں، یہ جو مختلف مکتب ہیں جن کے اندر کچھ سچائی ہے، کچھ باطل ہے، کچھ سچ ہے، کچھ جھوٹ ہے، یہ سارے ختم ہو کے دوبارہ اوائل والا اسلام، شروع کا اسلام،
نبی کے زمانے کا جو اسلام ہے جس میں ایک ہی شریعت، ایک ہی طرح کی نماز، ایک ہی طرح کے اعمال، وہ مولا جو ہے وہ لوگوں کے لیے بیان کریں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ فَأَنشُدُ اللَّهَ مَنْ سَمِعَ كَلَامِي الْيَوْمَ لَمَّا بَلَغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ۔ فرماتے ہیں کہ میں اب آپ کو جو ہے وہ خدا کی قسم دیتا ہوں، جو بھی میری کلام آج سن رہا ہے اور تم میں سے جو بھی مشاہدہ کر رہا ہے، یعنی یہاں حاضر ہے، وہ اسے جو ہے وہ غائب تک پہنچائے۔ احادیث ہیں بعض ایسی جو کہتی ہیں کہ امام زمان علیہ السلام کا خطبہ جو ہے وہ پوری دنیا میں نشر ہوگا، پوری دنیا سنے گی۔ اس وقت پہلے زمانے کے لوگ جب ان روایات کو پڑھتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ معجزے ہوں گے، لیکن آج پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، یہ علم ہے، یہ آج کی ٹیکنالوجی ہے۔ جیسے ابھی بھی کوئی بھی شخص دنیا میں کسی جگہ پر بیٹھ کے کوئی بات کرے تو اس کی بات جو ہے وہ فوراً منتقل ہوتی ہے۔ تو امام زمان علیہ السلام جو ہیں، ان کی گفتگو جو پوری دنیا میں منتقل ہوگی وہ یہ علم ہے ہمارا، وعلیکم السلام، اس کے ذریعے وہ منتقل ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اسألکم بحق اللہ و حق رسولہ و بحق کی، یہاں مولا جو ہیں وہ سب کو واسطہ دیتے ہیں، خدا کے حق کا، رسول اللہ کے حق کا اور اپنے حق کا، کہ فَإِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حق القربا من رسول اللہ۔ کیوں اپنا واسطہ دیتے ہیں؟ کہ بے عنوانے جو ہے وہ رسول اللہ کے قربا، ذی القربا میں میں بھی ہوں، میں مہدی بھی ہوں، اور میں اپنا بھی حق کا واسطہ دیتا ہوں۔ کس چیز کا؟ یہاں سے مولا جو ہے وہ مدد مانگتے ہیں پوری دنیا سے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ انتمونا، کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کیا کریں؟ ہماری مدد کریں۔ وَمَنَعْتُمُونَا مِمَّن یظلمونا، جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، جو اس وقت باطل حکومتیں ہوں گی، جیسے سفیانی ایک بہت بڑی، اور جو نہیں چاہتا کہ طاقت اور حکومت امام زمان کے ہاتھوں میں آئے، فرماتے ہیں آئیں اور دفاع کریں۔ یہاں سے جو ہے وہ ایک قسم کا مولا جنگ کی دعوت دے رہے ہیں ظالموں کے مد مقابل۔ فرماتے ہیں کہ اخفنا، ہمیں پریشان کیا گیا، ڈرایا گیا، مرعوب کیا گیا، ظلمنا، ہم پہ ظلم ہوا، طردنا من دیارنا و ابنائنا، ہمیں ہمارے گھروں سے، ہمارے خاندان سے، بچوں سے دور کیا گیا، وبغی علینا، ہم پر ظلم و ستم ڈھایا گیا، دفعنا عن حقنا، ہمارا حق ہم سے جو ہے وہ چھینا گیا، وفترا اہل الباطل علینا، اہل باطل ہے انہوں نے ہم پر جو ہے وہ جھوٹ باندھا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فاللہ، اللہ، خدا کی قسم دیتے ہیں کہ اللہ کو مد نظر رکھیں، اللہ کو مد نظر رکھیں، فینا، ہمارے معاملے میں، لا تخذلونا، اور ہم جو ہیں وہ یعنی آپ کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ ہم مجبور نہ ہوں، ہمیں جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں عزت نہ دے سکیں۔ وانصرونا، ہماری مدد کریں، کہ ینصرکم اللہ تعالیٰ، کہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اب یہاں مولا جو ہے وہ دنیا سے جو ہے وہ اپنے لیے مدد مانگ رہے ہیں۔ دیکھیں یہ خطبہ امام نے ابھی آ کے دینا ہے، لیکن ظہور پر کتنی گفتگو ہوئی ہے، مہدویت پر ہماری احادیث میں کتنی گفتگو ہے، کہ ائمہ علیہم السلام نے، یعنی خود امام باقر علیہ السلام، جو خطبہ امام مہدی نے آ کے دینا ہے اسے لفظ بہ لفظ پہلے بیان کر دیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، یہ خدائی چیزیں تھیں جو سینہ بہ سینہ، جو بالاخر یہ تبرکات جو ہیں وہ منتقل ہوئے ہیں۔ حتیٰ امام مہدی علیہ السلام نے جو خطبہ دینا ہے وہ پچھلے ائمہ کو پتہ ہے، یعنی یہ خدائی ہے، پھر خدا کی طرف سے افاضہ ہوا ہے نا، بیان ہوا ہے۔ جیسے ہم نے وہ ایک لوح کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں روایت بیان کی، کہ ہر امام کی اپنی ایک لوح ہے جس میں وہ اپنے فرائض جو ہیں ان کے اللہ کی طرف سے بیان ہوتے ہیں۔ تو اب یہ خطبہ دقیقاً جو ہے لفظ بہ لفظ جو ہے جو امام نے کہنا ہے وہ پہلے سے بیان ہو چکا ہے۔ سابقہ ظلم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے یا موجودہ امام کے اوپر ظلم کی طرف اشارہ؟ ممکن ہے یہ حق چھینا گیا ہے؟ جی ہاں، سابقہ بھی ہے اور موجودہ بھی ہے۔ بچوں کو مارا گیا۔ جی یہ یہاں سے جو فرماتے ہیں کہ قد اخفنا و ظلمنا و طردنا من دیارنا و ابنائنا، یہ خود امام مہدی علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اور وبغی علینا، یہ پیچھے سے جو ایک تاریخ ہے آل محمد پر ظلم و ستم کی، اس کہ امام کو اپنے گھر سے جدا کیا گیا، بالآخر اپنے خاندان سے جدا کیا گیا، اور بالآخر امام جو ہیں وہ مجبور ہوئے۔ غیبت الصغریٰ میں تو اصلا شہروں کی طرف آتے نہیں تھے، صحراؤں میں زیادہ رہتے تھے، کیونکہ لوگ ان کو، جنہوں نے پہلے دیکھا ہوا تھا، وہ پہچانتے بھی تھے،
اور اس زمانے میں بڑا خطرہ بھی تھا، اس لیے شیعوں کو حکم دیا گیا کہ آپ حتیٰ میرا نام بھی نہ لیں، چونکہ مولا کئی دفعہ تو لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئے تھے۔ پھر جب اتنا لمبا عرصہ گزر گیا، ایک دو نسل دنیا سے چلی گئی، پھر اب امام ہو سکتا ہے شہروں میں حتیٰ ہمارے سامنے بھی کئی دفعہ آئے ہوں، لیکن اب ظاہر انہیں کوئی پہچانتا نہیں ہے جب تک وہ خود اپنا اعلان نہ کریں۔ تو لیکن یہ بھی ایک زندگی ہے نا، ایک قسم کی جو غیبت کی زندگی ہے، اس کے اپنے رنج ہیں۔ وہ انسان جو ہے وہ کچھ نہ کر سکتا ہو، بہت کچھ کرنا چاہتا ہو، یہ دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، یہ جو دنیا درد لے رہی ہے، آپ کا کیا خیال؟ آپ کو اور مجھے درد ہوتا ہے تو امام زمان جو کہ مظہر رحمت پروردگار ہے، جو خلیفہ وقت ہیں، جن کی یہ ساری امت ہے، ان کے قلب مبارک کو زیادہ درد ہوتا ہے۔ تو اب ایک ہستی جو ہے وہ موجود ہے اور حکم خدا کے منتظر ہیں، اور بالآخر یہ کام ہونا ہے، اور اس میں اگر دیر بھی ہو رہی ہے تو اس میں خود ہم وجہ بن رہے ہیں، ہم تیار نہیں ہو رہے۔ یہ دوسرا درد ہے، ایک دنیا میں ڈھاتا ہوا ظلم جو ظالم ڈھا رہے ہیں، اور اپنے ناصروں کا جو ہے وہ توجہ نہ کرنا، ابھی تیار نہ ہونا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ بالآخر ایک امت آئے گی کہ جنہوں نے اس طرح تیاری کرنی ہے کہ امام ظہور کریں گے اور یہ خطبہ دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَيَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ أَصْحَابَهُ 313 رَجُلًا، 313 جو ہستیاں ہیں، جو اصحاب ہیں، ان کو اللہ جو ہے وہ اس وقت جمع کرے گا۔ یجمعہم اللہ لہ علی غیر میعاد قزءا کقزء الخریف، یعنی یہ جو 313 ہستیاں ہیں یہ اس طرح جمع ہوں گے، ان کو پہلے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، یعنی ان کو پہلے سے معلوم نہیں ہوگا کہ کس دن ہم نے کہاں اکٹھے ہونا ہے، لیکن یہ ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے خزاں کے بادل ٹکڑوں ٹکڑوں کی شکل میں، ایک کے بعد دوسرا تیسرا، ایسا نہیں کہ ایک لحظے میں سارے آئیں گے، ایک کے کر کے یہ جمع ہونے شروع ہو جائیں گے، پروردگار جو ہے انہیں جمع کرے گا، یہ جہاں بھی دنیا میں ہوں گے یہ آ جائیں گے۔ اس لیے پھر آپ دیکھیں کہ یہاں مولا جو ہیں وہ قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہیا یا جابر الآیا، جابر یہ وہ آیت ہے کہ التی ذکر اللہ فی کتابہ، جسے اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ اینما تکونوا یأتبکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ تم جہاں بھی ہو دنیا میں خدا تمہیں لے آئے گا، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب یہ کیسے آئیں گے؟ بعض کہتے ہیں تحیّ الارض ہے، جس طرح تحیّ الارض میں انسان ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ جو ہے وہ لحظات میں، بعض کہتے ہیں تحیّ الارض ہے، بعض کہتے ہیں، بعض روایات میں ہے کہ یہ بادلوں پر سوار ہو کے آئیں گے، اس سے ٹیکنالوجی اور علم کی طرف اشارہ ہے، بعض اسے معجزات مانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، لیکن بعید نہیں ہے کہ یہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی ہو۔ جیسے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ چونکہ علم جو ہے وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، آیات پروردگار ہے، ہمارا جتنا بھی علم ہے وہ خدا کی عطا ہے نا۔ ایک زمانے میں یہاں سے سعودیہ کا سفر جو ہے وہ سالوں میں ہوتا تھا، پھر مہینوں میں، دنوں میں، اب گھنٹوں میں، کیا خیال ہے 10-12 سال کے بعد منٹوں میں، پھر کچھ عرصے کے بعد یہی سفر سیکنڈوں میں۔ انسان جس تیزی سے سرعت سے آگے بڑھ رہا ہے، تو یہی علم جو ہے وہ انسان کو جو ہے ابھی بھی ایسی تیز رفتار چیزیں بنا رہے ہیں کہ جو گھنٹوں کے سفروں کو منٹوں میں، حتیٰ گاڑیاں بن رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اب تو جو ہے بعد میں اس کے بعد پتہ نہیں کون سی ٹیکنالوجی، اب ہم جس زمانے میں ہیں 50 سال پہلے والا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اب یہ واقعہ وہی علم روزمرہ ہے، یعنی موجودہ دور کا علم ہوگا جس کی وجہ سے آئیں گے، آخر وہ بھی خدا نہیں دیا نا علم، وہ فراست، وہ عقل، وہ فکریں، یا خدا معجزے کے ذریعے، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ یہ اصحاب جو ہیں 313 مولا جب خطبہ دیں گے اس وقت سارے یہ جمع ہوں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، یہاں جو ہے وہ بیعت شروع ہو جائے گی امام کی رکن و مقام کے درمیان۔ وَمَعَهُ أَحْدٌ مِّن رسول اللہ، اور امام کے پاس ایک رسول اللہ کی طرف سے ایک عہد نامہ ہوگا، یعنی یہ تبرکات میں سے کہ قد تبارثتہ الابناء عن الآباء، یعنی جو بعد والے امام کو پچھلے باپ والد امام سے ملا ہے نسل در نسل، یہ عہد نامہ ہوگا کہ جو امام زمان اپنے ان انصار کے سامنے رکھیں گے کہ جس پر بیعت ہونی ہے۔ اس بیعت سے مجھے یاد آ رہا ہے چند دن پہلے ایک خواہر تھیں، انہوں نے میسج کیا کہ
ہم تو پتہ نہیں اس زمانے میں پہنچ سکیں گے یا نہیں پہنچ سکیں گے، اگر ہمارے دور میں ظہور ہوا تو پھر ہم کیسے بیعت کریں گے، ہم تو خواتین ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کوئی لازمی نہیں ہے، وہ بیعت جو آپ کے ذہن میں ہے وہ لازمی نہیں ہے، اصل کسی امام کی ایسے بیعت نہیں ہوئی سوائے مولا علی علیہ السلام کی، اس کے بعد کسی امام کی نہیں۔ بس یہی انسان کا جو ارادہ ہے کہ میں اپنے مولا کا مطیع ہوں اور یہ عہد و پیمان اپنے دل میں باندھ لے جہاں بھی ہے، تو یہ خود و خود بیعت ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ وہ جیسے دنیا کے بادشاہ ہوتے تھے وہ ہاتھ پہ ہاتھ، وہ درست ہے ہمارے پیغمبر اسلام نے اوائل میں ایسے ہی بیعت لی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والی، چونکہ رواج تھا، وہ لوگ آ کے اس طرح بیعت کرتے تھے۔ البتہ خواتین بھی آتی تھی، پھر وہ ایک برتن میں پانی ڈالنا اور ایک طرف پیغمبر کا ہاتھ ایک طرف، تاکہ بلاخر نامحرم ہے۔ باقی ائمہ کے زمانے میں تو ایسا ہوا ہی نہیں۔ کس نے امام صادق علیہ السلام کی آ کے بیعت کی؟ اب دنیا پتہ نہیں کہاں کہاں تھی، اصلا آ بھی نہیں سکتے تھے۔ بہت سارے شیعوں نے اپنے مولا کو دیکھا بھی، صرف سنا تھا، لیکن وہ امت تھے، وہ ان کے امام تھے۔ بس میں نے انہیں بتایا کہ یہ چیز ضروری نہیں ہے آپ کا صرف اپنے امام کے مد مقابل تسلیم ہونا، ہاں یہی بیعت ہوتی ہے۔ اب اس زمانے میں یہ مجاہد، چونکہ انہوں نے جنگ کرنی ہے، انہوں نے کمانڈ کرنی ہے، انہوں نے امام کی حکومت کے اہم عہدے سنبھالنے ہیں، ان سے مولا خاص بیعت لیں گے۔ بیعت بھی یعنی وہ جو عہد نامہ ان کے سامنے پیش کریں گے کہ آپ، لیکن لازمی نہیں کہ وہاں کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جائے، اس طرح کی کوئی بات نقل نہیں ہوتی۔ وہ عربوں کا رواج ہے اس قسم کی بیعت، ٹھیک ہے، وہ لازمی نہیں ہے۔ شاید امام اس رواج کو اپنائیں یا نہ اپنائیں، چونکہ اس سے پہلے ائمہ نے اس پر اصرار نہیں کیا تھا کہ حتماً یہ والی بیعت ہو۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ والقائم یا جابر، اے جابر جو قائم ہیں، رجل من ولد الحسین علیہ السلام، یہ نسل امام حسین علیہ السلام سے ہیں، کہ یصلح اللہ لہ امرہ فی لیلۃ، اللہ ایک ہی رات میں ان کے امور کی، چونکہ ناصر آمادہ، جنہوں نے مدد کرنی ہے وہ آمادہ ہیں، اور خدا کی طرف سے ملائکہ کی فوج بھی آمادہ، اور دشمنوں کے دلوں میں اللہ جو ہے ان کا رعب، ہیبت بھی، تو بڑی سرعت سے یہ لوگ آگے جو بڑھیں گے، اور لیکن اس سے پہلے اتنا کام ہو چکا ہوگا۔ فرماتے ہیں فما اشکل علی الناس من ذالک یا جابر، کون سی چیز جو ہے اب لوگوں پر مشکل رہ جائے گی؟ فلا یشکلن علیہم، اب کوئی چیز جو ہے ان پر مشکل نہیں ہوگی، یعنی لوگ جس چیز کو اعتقادی طور پر نہیں مانتے تھے، وہ اب جو ہے ان کے وہ چیزیں جو وہ سنتے تھے مشکل لگتا تھا، اب مشکل نہیں رہیں گی۔ لوگوں کو پتہ تھا کہ یا نہیں پتہ تھا کہ اس طرح کا امام پیدا ہو چکے ہیں، اب وہ دیکھیں گے۔ ان کو کیا پتہ تھا کہ ایسی ہستی ایسے علم کے ساتھ آئے گی، اب دیکھیں گے۔ آسمانی آواز کا آنا لوگوں کو عجیب لگتا ہے، ابھی بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسے قصے کہانی ہیں، لیکن اس وقت یہ ساری چیزیں، اس وقت کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جو لوگوں کو مشکل یا پیچیدہ لگے۔ ولادتہ من رسول اللہ، رسول اللہ کی نسل سے ہوں گے۔ وراثتہ العلماء عالما بعد عالم، علم اللہ نے ان کو عطا کیا ہوگا، جس میں ایک کے بعد دوسرا عالم امام اور علم ان کے ذریعے منتقل ہوگا۔ فرماتے ہیں فَإِنْ أَشْكَلَ هَذَا كُلُّهُ عَلَيْهِمْ، اگرچہ یہ بات سخت ہوگی، یعنی اعتماد کرنا مشکل ہوگا، لیکن فَإِنَّ الصَّوْتَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے جب آواز ظاہر ہوگی امام مہدی کی تائید میں، وہ لا یشکل علیہم، پھر وہ چیز جو ہے وہ ایسی نہیں ہوگی کہ مشکل ہو۔ اب لوگ دیکھیں گے اس زمانے میں جب یہ آسمانی نشانیاں، زمینی نشانیاں دیکھیں گے، اس وقت لوگ جو ہے پھر وہ ہر چیز کو مانیں گے۔ اذا نودی باسمہ واسم ابیہ وامہ، جب آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا اور ان کے والد کا نام بیان کرے گا، ان کی والدہ کا نام بیان کرے گا، پھر یہ چیزیں ساری جو ہیں وہ لوگ مانیں گے۔ اس کا مطلب ہے دو صدائیں ان کے ساتھ، ایک یہ اس میں مولا وہی آواز جو ظہور سے 3 ماہ پہلے ہے، اسی آواز نے تو حرکت میں لانا ہے نا ناصروں کو، وہی آواز ہے۔ اس میں امام زمان جو ہیں ان کو نام کے ساتھ، والد اور والدہ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، وہ جو حق علی اور اس کے شیعہ، وہ بھی ہے۔ اب دیکھنا وہ جو آواز ہے اس کے متن پر اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں وہ ایک آواز ہے، بعض کہتے ہیں 2 آوازیں، بعض کہتے ہیں ایک ہی وقت میں وہ 2 جملے ہیں، یعنی پہلے مرلے میں شیعان علی کا حق بیان ہوگا اور اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا تعارف اور ان کے ظہور کی بشارت ہوگی۔ اس کے بعد والی جو روایت ہے وہ بھی پڑھ لیں، یہ بھی ضروری ہے جاننا، اور سند بھی ٹھیک ہے۔ معصوم فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یقوم القائم یوم عاشورہ، امام مہدی علیہ السلام کا جو ظہور ہے وہ روز عاشور ہے۔
اب روز عاشور کون سا دن ہوگا؟ بعض روایات ہیں وہ کہتی ہیں جمعے کا دن ہے، بعض کہتی ہیں کہ نہیں ہفتے کا دن ہے، اس لیے دونوں کو ہم جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں۔ البتہ ہمارے ہاں مشہور جمعہ زیادہ ہے، روایات میں سند کے اعتبار سے پختہ روایت جو ہے وہ ہفتے والے دن کی ہے، تو اس لیے دونوں دن جو ہیں اس اعتبار سے معتبر ہیں۔ البتہ اس کی تفسیر ہمارے بعض علماء نے ایسی کی ہے کہ جمعے والا دن جو ہے امام کی مدینہ سے مکہ کی طرف حرکت ہے، اور ہفتے والا دن اعلان ظہور ہے، یعنی اس طریقے سے جمع کیا دونوں روایتوں میں، پر دونوں روایتیں جو ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ عاشورہ کا دن ہوگا ظہور کا دن، اور اس دن امام زمان علیہ السلام اپنے ظہور کے وقت جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کا نام بھی لیں گے کہ میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جسے پیاسا ذبح کیا گیا، باقاعدہ یہ کلمات کہیں گے۔ کہتے ہیں ذکر مصائب امام حسین سے جو ہے وہ ظہور شروع ہوگا، اور پھر جو ہے یہ مولا کا جو ہے یہ لشکر اس عرب خطے کو جو ہے وہ ظالموں سے پاک کرتا ہوا عراق کی طرف بڑھے گا، اور یہ پھر جو ہے وہ کربلا پہنچیں گے، اور وہاں جو ہے ایک بہت بڑی مجلس عزاداری، گریہ اور عبادتیں جو ہیں وہ حرم امام حسین سے باہر۔ پھر اسی طرح انہوں نے کوفہ جو ہے وہ اس کی طرف بڑھنا ہے، اور کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنانا ہے، اور وہاں سے لشکر جو ہے وہ پوری دنیا میں روانہ ہوں گے۔ مسجد السہلہ کہتے ہیں امام زمان علیہ السلام کا ایک گھر ہوگی ایک قسم کا، امام وہاں جو ہیں اسے اپنی سکونت کے لیے، اپنی عبادت ریاضت سکونت کے لیے اسے اختیار کریں گے۔ مسجد کوفہ جو ہے وہ اجتماعی کاموں کے لیے، بڑے بڑے فیصلے دنیا کے جو ہیں وہ مسجد کوفہ میں ہوں گے، اس لیے دونوں مسجدیں جو ہیں وہ امام زمان علیہ السلام سے منسوب ہیں، اور ہمارے لیے جو ہیں وہ متبرک اور محل زیارت ہیں۔ تو یہاں سے آغاز ہے، اس کے بعد رجعت کا ایک پیریڈ بھی ہے، وہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ مختلف لوگ جو مولا کی نصرت کی جو ہے وہ تمنا رکھتے ہوں گے، وہ بھی اس دور میں جو ہے وہ دوبارہ واپس پلٹیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی رجعت سب سے پہلے ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں حضرت عیسیٰ کا نزول آسمان چہارم سے، اور اس کے علاوہ جو شخصیات ہیں جیسے حضرت خضر ہیں، بعض اور بھی انبیاء ہیں، ان کا ظاہر ہونا، حضرت موسیٰ کا بنی اسرائیل سے 70 صالحین کے ساتھ پلٹنا، مومن آل فرعون کا پلٹنا، اصحاب کہف کا دوبارہ زندہ ہونا، گزشتہ امتوں کے صالحین جو یہ آرزو کرتے ہوئے دنیا سے گئے کہ ہم قائم کا زمانہ دیکھیں، اس آخری الہی لشکر کا حصہ بنے، وہ پلٹیں گے۔ خود ہمارے ائمہ ان کے اصحاب میں سے، حتیٰ بعض اصحاب کا نام لکھا ہوا ہے کہ کنہوں نے پلٹنا ہے، بعض ان کی اولاد جس نے آنا ہے، جو کہ معصوم نہیں، امام نہیں ہے، لیکن بلکہ صالحین ہیں، جیسے حضرت اسماعیل کا نام ہے، امام چھٹے مولا کے فرزندان میں سے حضرت اسماعیل کا، یعنی جو بہت ہی نیک اور زاہد شجاع اصحاب پیغمبر کا، خود حتیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پلٹنا، اس دور کو دیکھنا، اور شہدائے کربلا کا۔ تو یہ ایک بلاخر ایک بہت بڑا دنیا کا، میں پڑھ رہا تھا رہبر معظم کا خطبہ اس موضوع پہ، فرما رہے تھے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آخر دنیا ہو گئی اور اس کے بعد قیامت ہے، فرماتے نہیں، یہ ایک نئی دنیا کا آغاز ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ امام زمان علیہ السلام کی جو حکومت ہے، اب بعض کہتے ہیں جی وہ 7 سال ہے، بعض کہتے ہیں اب 7 سال سے شروع کریں 300 اور کچھ سال تک جو ہے روایات ہیں، اور 7 سال کو بھی 70 سال کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں کہ ان کا 1 سال آپ کے 10 سال کے برابر۔ تو اب یہ ایک نیا سلسلہ ہے، ایک نئی دنیا ہے۔ اصل میں اب انسانوں کی حکومت شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے تو حیوان ٹائپ لوگ، درندے ٹائپ لوگ، فریب کار، مکار، ہیلا گر لوگ، اصل انسانی اوصاف نہیں ہے، الہی حکومت نہیں ہے۔ تو رہبر معظم بھی فرما رہے تھے کہ اول ہے انسانی حکومت کا آغاز ہوگا، اور پھر قیامت تک ابھی بڑا دوران ہے۔ ابھی تو انسانوں کا زمین پر حکومت کا آغاز ہوگا کہ جس کا انتظار ہزاروں سالوں سے ہو رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے وہ مختصر سا دور ہو، وہ بہت طولانی دور ہے، اور اس میں گزشتہ مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا، اور پھر ایک دوبارہ ایک نئی زندگی پانا۔ تو بالاخر ایک ایسا دور ہے کہ جس کے اندر یعنی یہ کرامات معجزات بھی ظاہر ہوں گے، اور علم بھی بے پناہ ترقی کرے گا، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں آسمان و زمین کی برکات، کہتے ہیں مردے لوگ قبروں میں خوشحالی کریں گے جب انہیں پتہ چلے گا باہر مہدی کا ظہور ہو چکا ہے۔
ایک دوسرے کو مبارک دیں گے، آسمانی جو عرشی مخلوقات ہیں وہ زمین والوں کو دیکھ کر ان پر درود و سلام بھیجیں گی، زمین پر ایک ایسا نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ لیکن ایک چیز جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ آیا اس دور کے اندر گناہ ختم ہو جائیں گے؟ ظلم تو ختم ہو جائے گا، چونکہ ظالم لوگ ختم ہو جائیں گے۔ کوئی کسی کے حق میں جرم کرے گا، بالآخر اس کی سزا ملے گی، اسے جرم کو وہ کنٹرول کریں گے، لیکن نفس امارہ تو ہوگا، گناہ تو ہوں گے، ہاں تعداد کم ہو جائے گی، بیشتر جو ہے ماحول تربیت والا ہوگا، لیکن انسان سے اختیار سلب نہیں ہوگا۔ شیطان ختم ہے، شیاطین ختم ہے، یعنی بیرونی جتنے ظالم ہیں جو لوگوں کو برے راستے پہ لگاتے ہیں، چاہے وہ جن ہو یا انس، گمراہ کرنے والے فتنہ باز لوگ، یہ سارے ختم ہو جائیں گے، یا ختم ہو جائیں گے یا نیک لوگوں میں تبدیل ہو جائیں گے، ان کی بھی تربیت ہوگی، ہو سکتا ہے جنوں کی بھی تربیت ہو، انسانوں کی تربیت کے مراکز قائم ہوں گے، لیکن ابلیس مارا جائے گا۔ ابلیس اور اس کا وہ لشکر کہ جو ہزاروں سال سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور توبہ بھی نہیں کی، ابلیس کو بھی کئی دفعہ موقع ملا توبہ، اس لیے اللہ نے جو وقت معلوم تک اس کو مہلت دی ہے، ابلیس مارا جائے گا، ابلیس کو باقاعدہ گرفتار کیا جائے گا اور امام خود اس کو فی النار کریں گے۔ لیکن ابلیس کے مرنے سے، اس شیطانی لشکر کے مرنے سے گناہ ختم نہیں ہوتا۔ ابھی بھی آپ دیکھیں حج کے موقع پر یہ سارے لشکر جو ہیں، یہ ماہ رمضان میں یہ سارے لشکر جو ہیں وہ زنجیروں سے جکڑے ہوتے ہیں، شیاطین کو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں جکڑتا ہے، اس لیے کچھ ماحول مومنوں کا بہتر ہو جاتا ہے، لیکن دنیا سے گناہ ختم ہوتا ہے، ظلم ختم ہوتا ہے نہیں، اصل ابلیس سے بڑا سخت ترین جو ظالم ہے اور شیطان ہے وہ نفس امارہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب پیغمبر اسلام جنگ سے واپس آئے کفار کے ساتھ، وہ بھی شیاطین تھے نا، جنگ سے واپس آئے تو فرمایا یہ جہاد اصغر ہے، جہاد اکبر نفس سے جنگ ہے، وہ تم ہر روز کر رہے ہو، ہر لمحہ کر رہے ہو۔ آخر ابلیس کو بھی ابلیس بنانے والا اس کا نفس تھا، نفس جنوں کے اندر بھی نفس امارہ ہے۔ ایک فرشتہ جس نے کتنے ہزار سال عبادت کی، تکبر، نفس نے اسے تکبر میں مبتلا کیا اور وہ شیطان رجیم بن گیا، تو ان کے اندر بھی نفس امارہ ہے۔ کس کو؟ اس کا اپنا نفس ہے، سب سے خطرناک چیز نفس ہے، نفس امارہ ہے۔ شیطان کو کسی شیطان نے نہیں بھڑکایا، اور نفس امارہ کہتے ہیں، نفس امارہ جو ہے وہ ہمیشہ جہالت کا فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں زیادہ پڑھو، علم حاصل کرو۔ کہتے ہیں شیطان جو ہے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہوا، اس نے آدم کو مٹی سے بنتے ہوئے تو دیکھا کہ، اور استدلال کیا کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس میں اللہ روح خدا اس میں پھونکی گئی ہے۔ اب دیکھیں نا، اس نے مٹی دیکھی ہے لیکن روح خدا کا پھونکا جانا کہ خدا نے اس کو اتنی عظمت دی ہے کہ اپنی روح پھونکی ہے، یہ نہیں دیکھا۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صفات سے متصف کیا، اگر اللہ میں کرم ہے انسان میں بھی کرم ڈالا، اگر اللہ میں سخاوت ہے انسان میں بھی سخاوت ڈالی، اگر اللہ میں آپ دیکھیں جتنی بھی صفات پروردگار ہیں سب خدا نے سب کا انعکاس، اس لیے کہتے ہیں انسان فی احسن تقویم، اس کی وجہ یہ ہے کہ صفات میں انسان جو ہے وہ مشابہ ہے پروردگار کے، البتہ در حد مخلوق نا، در اس عرض میں تو نہیں ہے، طول میں وہ تو معبود ہیں، یہ عبد ہے۔ آگ کا افضل ہونا یہ بھی اس کی اپنا اس کا قیاس تھا، اس کا قیاس تھا۔ اب یہ قیاس کب کرتا ہے؟ قیاس کا ٹائم کب آتا ہے؟ جب جہالت ہو، جب انسان نص سے، حق سے جاہل ہو تو پھر قیاس کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے نفس امارہ سے لڑنا چاہتے ہیں تو علم کو بڑھایا جائے، علم اور ساتھ تقویٰ، اگر اپنے نفس سے جنگ کرنی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ امام زمان علیہ السلام جب ظہور کریں گے اس وقت زمین کو جس طرح عدل و انصاف سے بھرا جائے گا، اسی طرح علم و حکمت سے بھی، تاکہ جہالت کا کوئی جو ہے وہ خلا باقی نہ رہے، اور ساتھ تربیت اور تربیت کے مراکز، بہت بڑا کام ہوگا۔ آخر میں جناب نعمانی نے یہ چند لائنیں ہیں، اس کا میں صرف خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو علامات ہیں جو ائمہ نے ذکر کی ہیں، یہ بتا رہی ہیں کہ مولا کا ظہور جو ہے وہ ان علامات کے بعد ہوگا، چونکہ یہ بتانے والے کون ہیں؟ امت کے صادقین ہیں، اور یہ علامات ہر صورت میں ہوں گی، اور سفیانی بالخصوص اس کا خروج حتمی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ 5 علامتیں جو ہیں، جیسا بعض روایات اس حوالے سے ہم نے بیان کی، اور وہ ساری جو ہیں وہ صحیح سند ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بالکل بہر صورت اگر کوئی باقی نہ آئے، یہ 5 علامات جو ہیں، سفیانی کا خروج، یمنی کا قیام، آسمانی آواز، خسف بیدا اور نفس زکیہ کی شادی، یہ حتماً آئیں گی۔
اس کے بعد ایک اہم موضوع جو فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو حق نہیں ہے کہ امام کے ظہور کے لیے وقت معین، یہ روایات ہیں صریح جس میں ائمہ نے منع کیا ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے مہدی کے ظہور کے لیے وقت معین کرے، اگر کوئی معین کرے اس کی تکذیب کرو، اس کے مقام کو نہ دیکھو۔ فرماتے ہیں کہ من روا لکم انا توقیتن، جو کوئی ہم سے آپ کے لیے روایت کرے کہ ہم نے کوئی ظہور کا وقت معین کیا ہے، فلا تہابوا ان تکذبوا، ڈرو نہ اس کی تکذیب کرو، کائنا من کانا، چاہے وہ جس مقام پہ، اگر کوئی فقیہ ہی کیوں نہ ہو، مجتہد ہی کیوں نہ ہو، اسے حق نہیں ہے کہ امام زمان کے ظہور کے لیے وقت جو ہے معین کرے۔ اور یہ ایک اہم نکتہ ہے اس کے اندر، اور فرماتے ہیں کہ اس قسم کے لوگ بھی آئیں گے جو دعوے کریں گے اور اپنے آپ کو مرتبہ قائم تک لے جانے کی، یا ان کی نیابت کا دعویٰ کریں گے، یا ان کی اولاد ہونے کا، یا اپنے آپ کے جھوٹے مہدی ہونے کا۔ تو اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، اور یہ سارے فتنے ہیں، اور اللہ ان سب فتنوں کے مد مقابل ہمیں استقامت عطا کرے، اور مولا امام زمان کے ناصرین میں سے انشاءاللہ ہم سب کو قرار دے، ان کے خدمت گزاروں میں سے قرار دے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ 14واں باب بھی مکمل ہو گیا، انشاءاللہ 15ویں باب کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔